قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے. بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی. اب آپ کھانا بیٹھو، جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم کھائیں. بولیے چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے. یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے. صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نہیں اٹھائے. آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ. ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ. وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہی دعا تو پڑھتے ہو. اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے؟ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی، یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں، وہی سوال، اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے، یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے. میرے بھائیوں آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، دعا کرنا غلط نہیں ہے. ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی. مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے، لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے، کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیٹھیے،
बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? ہم عزت دیں گے, بلندی دیں گے, لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر, مومن بن کر دکھاؤ. ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا, ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا, تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی. اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا. ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا, ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا. ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا, لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جواب ملا اللہ کے. پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا, اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے, اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے. غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا, 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا, اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا. ستو ختم ہو جاتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے. کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے, دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے. میں ماں ہوں, 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں, لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے. جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا, جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا. میں پیاسی ہوں, 2-4 دن رہ سکتی ہوں, لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو, تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے, لیکن اللہ پر بھروسہ ہے, ایمان ہے اللہ کی ذات پر. اپنے بچے کو لٹاتی ہے, کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سامنے ایک پہاڑی نظر آئی, اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے, اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے, اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. اس پہاڑی پہ چڑھ کر, اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے. ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, عید کا بقرعید کا چاند. وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے, شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو, اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے. وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی. پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے, لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے. اس نے اس بستی, اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے. چلے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں, شاید ادھر پانی ملتا ہو, یا اس بستی کے, اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو. وہ وہاں سے چلتی ہے, کچھ دیر رک کے چلتی ہے, سلو چلتی ہے, اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے, تیز دوڑتی ہے, پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے. وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے, 2-3 بار سلو دوڑتی ہے. صفا سے مروہ جاتی ہے, لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی.